درس الحمدللہ سورہ حجر کی آیت نمبر 49 اور 50 کے متعلق چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ اے محبوب آپ لوگوں کو خبر دیجئے کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب جو ہے وہ عذاب علیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار نے فرمایا کہ جب رحمت کو پیدا فرمایا تو ایک حصہ رحمت کا اپنے بندوں پر تقسیم فرمایا اور 99 حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس کے غضب پر غالب ہونے کا کثیر احادیث میں صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرما چکا تو لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، کہ جب بندہ کثیر گناہ کر کے میری بارگاہ میں توبہ و استغفار کے لیے آ جاتا ہے تو میں پھر اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت میں سے بھی حصہ عطا فرمائے۔ آیت کے اندر فرمایا کہ بے شک میرا عذاب ہی عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ فرماتے ہیں یاد رکھیں کہ جو کفر کی حالت میں مرا وہ جہنم کے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہوگا، کہ کافر کو جہنم سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ البتہ جو مسلمان اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے اندر جائیں گے وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر ایک بار ضرور جہنم سے نکالے جائیں گے، جبکہ کافر کو جہنم سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا۔ البتہ جو گنہگار مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر انتقال کر گئے ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یعنی اللہ کی مرضی پر موقوف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور چاہے گا تو اپنے بندوں کو جنت عطا فرما دے گا، اور چاہے گا تو ان کا عتاب یعنی پکڑ فرما لے گا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے اسباب بھی ہیں، جو انسان کرتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس طرح بہت سے اسباب ایسے ہیں جن سے بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی بہت سے ایسے اسباب بھی ہیں جن سے بندہ اللہ تعالیٰ کی شدید اور دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان میں سے مفسر فرماتے ہیں یہاں پر ہم 6 اسباب ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کفر کرنا، شرک کرنا، یہ بھی اپنے آپ کو عذاب کے اندر مبتلا کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، پس جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنا، جو بات اللہ نے ارشاد نہ فرمائی ہو رب کی طرف ایسی بات منسوب کر دینا، یہ بھی اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور قیامت کے دن تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو گئے، کیا تکبر کا ٹھکانہ، کیا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اسی طرح منافقت اختیار کرنا یعنی ظاہراً کچھ ہونا اور باطناً کچھ ہونا، یہ بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا يكذبون۔ اور وہ لوگ جو اللہ پر اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا بھی اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اور کتنے ہی شہر تھے جنہیں ہم نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسول سے سرکشی لوگوں نے کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور ان لوگوں کو برا عذاب دیا تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا، ان کے کام کا انجام گھٹا ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے والوں اور اللہ سے ڈر اے عقل والے اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے وقت تکبر کرنا یہ بھی اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنے کا سبب ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم کے اندر جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا مسلمانوں کو جان بوجھ کر قتل کر دینا یہ بھی اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس جہنم میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ مذکورہ بالا وہ اسباب ہیں جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کرنے کا سبب ہیں۔ اس کے علاوہ کثیر اور بھی ایسے اسباب ہیں کہ اندر اگر بندہ ان کو کرے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مذکورہ بالا جو ہم نے چیزیں سنی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔